ہم جس موضوع پر آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق یقینی طور پر علم حدیث سے ہے، اس کے مقام و مرتبے، اس کی حیثیت کا ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا اور متعین ہونا ضروری ہے۔ یقیناً بحیثیت مسلمان ہر شخص کے ذہن میں اس کا ایک جو تقدس کا پہلو ہے وہ ہمارے پیش نظر رہتا ہے۔ اس کے لیے ایک عالم اور عامی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی اس تقدس والی حیثیت ہے، لیکن جو اس کا ایک علمی مقام ہے اس کو ذہن میں مستحضر کرنا میں سمجھتا ہوں ابتدائی مرحلے میں ضروری ہے۔ دیکھیے، علم حدیث یہ وہ علم ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ وقت میں اس کی طرف توجہ بھی کم ہے، لوگوں کی دلچسپیاں بھی کم ہو گئی ہیں، ارتکاز بھی اس درجہ نہیں ہے جو اس کا متقاضی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ علم جو ہے اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ علم حدیث ایک بے نظیر علم ہے جس کی نظیر انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی مل سکے۔ شاید کوئی علم ایسا ہو، بلکہ کہا جائے کہ ایسا کوئی علم یا فن نہیں ہے جس میں کسی ایک شخصیت کے اقوال، افعال، احوال، شکل و صورت، طور طریقے، اس کو محفوظ کرنا اس کا بنیادی مقصد قرار پائے۔ ایسا کوئی علم، کوئی فن مذاہب عالم کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ علم حدیث کی خصوصیت ہے کہ جس کا بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال کو محفوظ کرنا ہے، اور صرف محفوظ کرنا نہیں بلکہ اس کو اس طور پر محفوظ کرنا اور اس کو منقح کرنا ہے کہ جس طریقے پر ہمیں اس وقت اس بات کا یقین ہے کہ باہر آج سورج نکلا ہوا ہے، اس وقت اتنا ہی یقین ہمیں اس بات پر ہے کہ یہ کلمہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلا کہ نہیں نکلا۔ تو ظاہر یہ اس کی نظیر مذاہب عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ ہے علم حدیث کی بنیادی خصوصیت۔ آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں یا اس وقت بھی، اور ماضی میں بھی ہم دیکھیں تو بہت سے حضرات، مقتدی حضرات ایسے گزرے ہیں جن کو ماننے والوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کے پیروکاروں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے ماننے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے اور زیادہ رہی ہے۔ برسبیل مثال آپ یہ حضرت موسیٰ کو لے لیں۔ حضرت موسیٰ کو اہل ایمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، تینوں اقوام مانتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو لے لیں، دونوں قومیں مانتی ہیں، مسلمان مانتے ہیں، نصرانی مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان مانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تینوں بہت سی، میں نے کہا کہ ایسی اقوام گزری ہیں اور شخصیات گزری ہیں جن کے پیروکاروں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی، لیکن جتنا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور فرامین کو محفوظ کرنے کے لیے کیا گیا، اس کے کروڑویں درجے کا اہتمام بھی آپ کو ادھر نہیں ملتا ہے۔ یہ ہے علم حدیث کی خصوصیت، اس کی اہمیت، اس کا مقام و مرتبہ۔ اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یہ انسانیت، یہ مسلمانوں کی عبقریت کا اظہار ہے۔ علم حدیث جو ہے یہ مسلمانوں کی عبقریت کا اظہار ہے۔ دیکھیے، انسانی عبقریت کا اظہار دو طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی عبقریت کے اظہار کے دو طریقے ہیں یا دو قسمیں۔ پہلی قسم ہے تخلیقی عبقریت، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کریٹو جینیسنس۔ کریٹو جینیسنس یعنی تخلیقی عبقریت، جس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو بروئے کار اور بروئے عمل لاتے ہوئے ایسے کارنامے اور ایسی خدمات انجام دے کہ انسان کی عقل اور انسانیت دنگ رہ جائے اور حیرت زدہ رہ جائے۔ مسلمانوں میں کریٹو جینیسنس، جس کو میں نے تخلیقی عبقریت سے ترجمہ کیا، اس کا اگر کوئی مثالی نمونہ ہے تو علم اصول فقہ ہے، کہ
مسلمانوں نے اپنی عقل کو بروئے عمل لاتے ہوئے اجتہاد، استنباط، استخراج مسائل کے بعد میں ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ مسلمانوں کی تخلیقی عبقریت کی مثال ہے. اور دوسری قسم ہے تخلیق، میں نے انسانی عبقریت کے اظہار کی، معذرت چاہوں گا اس کے لیے مجھے کوئی اردو میں بہت مناسب لفظ نہیں ملا ہے. اس کا لفظ ہے ایکیومولیٹو جینیسنس، یعنی مجموعی ذہانت. آپ اس کو میں اس کی وضاحت کروں گا تو نہیں ہو صاحب، اکتسابی نہیں ہے، اکتسابی تو وہ بھی ہے، تخلیقی بھی ہے. یہ ایکیومولیٹو جینیسنس یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے عقل سے علوم و فنون کے میدان میں اتنی کثرت سے اور اتنی وافر مقدار میں معلومات جمع کر دے کہ انسان دنگ رہ جائے. یعنی ایکیومولیٹو جینیسنس کہ معلومات کی کثرت اور اس کے انبار لگا دینا. جس قدر ایکیومولیٹو جینیسنس جو میں کہہ رہا ہوں، اس کی مثال مسلمانوں کے اگر اندر کوئی وہ علم حدیث ہے کہ معلومات کے انبار، معلومات کے پہاڑ اور معلومات کے دریا بہا دیے گئے. جس قدر معلومات کے انبار، معلومات کے پہاڑ بہائے علم حدیث میں بہائے گئے ہیں اور جمع کیے گئے، اس کی نظیر آپ کو کسی علم و فن میں نہیں ملتی ہے. یہ ہے ایکیومولیٹو جینیسنس. میں نے کہا انسانی عبقریت کے اظہار کے دو طریقے ہیں، ایک ہے تخلیقی عبقریت اور دوسری ہے مجموعی ذہانت، یا کہیے اس کو ایکیومولیٹو جینیسنس. تخلیقی عبقریت کا میں بتایا کریٹو جینیسنس. تو دونوں کی مثال میں اگر ہم اپنے تراث پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے. علم اصول فقہ یہ مسلمانوں کی تخلیقی عبقریت کا ایک شاہکار ہے، اور علم حدیث یہ مسلمانوں کی ایکیومولیٹو جینیسنس جو مجموعی ذہانت ہے اس کا ایک مثالی کارنامہ ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا اعتراف غیروں نے کیا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر اسپرنگر، بڑا مستشرق گزرا ہے، یہودی تھا، جرمن تھا. اس نے علم حدیث پر کام کیا. جب اس نے اسماء رجال پر، فن رجال پر جب یہ پہنچا ہے اور اس پر مطالعہ شروع کیا تو یہ اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ، اور اس حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک شخصیت کے اقوال، احوال اور اس کے اطوار کو جمع کرنے کے لیے 6 لاکھ لوگوں کے احوال کو جمع کیا گیا. اور 6 لاکھ لوگوں کے احوال اس لیے جمع کیے گئے کہ وہ کہیں نہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور فرمودات کو جمع کرنے کے عمل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک تھے. تو یہ میں نے جیسے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دوسرے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. جی ہاں، 6 لاکھ لوگوں کے احوال اور 6 لاکھ روات کے احوال مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں. یہ آپ کی ایکیومولیٹو جینیسنس، مجموعی ذہانت کا ایک شاہکار ہے. اس کی مثال مذاہب عالم میں کسی مذہب میں آپ کو نہیں مل سکے گی. اگر آپ نصرانیوں، عیسائیوں سے یا یہودیوں سے اس بابت سوال کریں، برسبیل مثال ہم عیسائیوں کو لے لیتے ہیں، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ 2000 سالہ تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، جو فرمودات ہیں، ان کو بیان کرنے والے لوگوں کے آپ نام بیان کریں، نقل کریں، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کا سوال ہی شاید نہ سمجھ پائیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور اگر بمشکل تمام انہوں نے اس سوال کو سمجھا تو بہت بہت مشکل ہے کہ وہ 25-30 نام اور بہت زیادہ تو 50 نام سے زیادہ وہ نہیں پیش کر پائیں گے. آپ 6 لاکھ لوگوں کے صرف نام نہیں بلکہ ان کے احوال، ان کا سفر، ان کا حضر آپ سب پیش کرنے کی آپ کے پاس ذخیرہ موجود ہے. یہ ہے علم حدیث کی شان، یہ ہے علم حدیث کی عبقریت، یہ ہے علم حدیث کا مقام. افسوس کی بات ہے کہ اس تعلق سے بڑی بے توجہی برتی جا رہی ہے، اور شکوہ عوام سے نہیں ہے، ظاہر ہے ان سے ان کا ایک موضوع نہیں. ہم اور آپ اس کے بنیادی مخاطب ہیں. اہل علم اس طرف اب اپنی توجہات مبذول نہیں کرا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، علم حدیث کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچان رہے ہیں. اور اس پر ہمارا دعویٰ یقیناً حب رسول کا تو ہے، لیکن وہ دعوے بحیثیت عالم دین، بحیثیت دین کے طالب علم ہونے کے میں سمجھتا ہوں کھوکھلے ہیں اگر ہم ان چیزوں کی طرف ہم توجہ اپنی نہ ڈالیں. تو ہمیں چاہیے، چونکہ دیکھیے آج کا دور اختصاص کا دور ہے، صرف سرسری علم کافی نہیں ہے.
آپ دیکھیں دوسری قومیں کہاں پہنچ رہی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انہوں نے کون سے بالکل اوج ثریا پہ جیسے کہ وہ پہنچ چکے ہیں. کیوں کہ اس پر انہوں نے وقت لگایا، اس پر محنت کری، ذہن لگایا، اپنے بہترین دماغوں کو استعمال کرا. لیکن ہم اور آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف خصوصی توجہ دیں. علم حدیث کے باب میں ہماری توجہات مطلوب ہیں. بحیثیت دین کے طالب علم ہونے کے ہمیں چاہیے کہ اس پر مکمل ارتکاز کے ساتھ اس پر محنت کی جائے، اس کو موضوع بنایا جائے. اور یقین مانیے علم حدیث سے اگر شغف ہو جائے تو یہ ایک ایسا ذائقہ ہے، اگر اس کو چکھ لیا تو پھر آپ سمجھیے سارے علوم اس کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں. چونکہ یہ سمجھیے ایک طرح سے ایک جس کے فارمیسی ہے، صیدلیہ ہے، یہیں سے سارا مواد فراہم ہوتا ہے تمام علوم اور فنون